انسپریشن کی بات کیا ہے، موٹیویشن کی بات کیا ہے، وہ ہے کہ سر کو بچپن سے ہی اللہ کی طرف سے ہی پولیو کا مرض لاحق تھا۔ ہم جانیں گے سر سے ان کی سکسیس سٹوری کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیلنج کو اپنے لیے مجبوری نہ بنایا بلکہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے معاشرے میں ایک باوقار اور خوددار شخصیت کی زندگی گزاری۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز، اور ہمارا جو پروگرام باقاعدہ طور پر آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اور ہم ہر ہفتے کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ اس ایجوکیشن پروگرام کو ہم باقاعدہ ایک نام دیں، اور میں آپ لوگوں سے شروع میں ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے کوئی کامنٹ کیجئے، تجویز دیجئے کہ ہم اس پروگرام کو کیا نام دے سکتے ہیں، چونکہ اس پروگرام میں بات ہوتی ہے موٹیویشن کی، بات ہوتی ہے سلوشنز کی، بات ہوتی ہے آپ کے پرابلمز کے حل کی۔ تو اس کو تعلیمی مسائل اور ان کا حل، یہ تو ایک ویسے ہی چلتا ہے نام، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک اچھا سا نام تجویز کیجئے، اور آپ کا تجویز کنندہ نام ہم بہت جلد اس اپنے پروگرام کو باقاعدہ اسی نام سے آن ایئر کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور اس کو بیل آئیکن کو بھی ٹک کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ آئندہ جنریشن کے اندر اور آئندہ سالوں میں جس چیز کا ہمیں سامنا ہے، وہ ہے 5G۔ اب 5G ففتھ جنریشن جو ہے، یہ کس طرح سے ہم اس کو، ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اور جو IT اور جو میس کمیونیکیشن ہے، کس طرح سے یہ پیک پہ جا رہی ہے، اور کیا ہمارے پاکستان کے اندر اس چیز کو کیسے لانچ کیا جائے گا، اور کس طرح سے آج کے پروگرام کو عنوان تو وہی ہوگا، اور وہ عنوان بھی بتاتا چلوں، لیکن آج ان سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو آج مہمان شخصیت ہے، ان کا تعلق بھی اسی میس کمیونیکیشن کے ساتھ ہے۔ میری مراد سر محمد عرفان اللہ، جو کہ میس کمیونیکیشن میں جن کا ماسٹرز ہے، اور جنہوں نے الحفیظ گرامر اسکول کے پرنسپل ہیں، اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بھی وہ آنر ہیں، اور انہوں نے سیالکوٹ میں بہت سٹرگل کی، اور ان کی سٹرگل کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ہمیں بڑا اچھا لگا، اور کہ آج ہم کچھ نہ کچھ ایسی بات جو ہمارے ناظرین کو مفید مشورے، مفید تجاویز، مفید گفتگو ہو، جس سے ہم کسی احسن نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو میرے حال سے جو آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے، وہ ہے ڈیجیٹل پاکستان اور پاکستانی بچوں کا مستقبل۔ تو کیا پاکستان ڈیجیٹل بن جائے گا؟ کیسے بنے گا؟ والدین کا کیا کردار ہے؟ ٹیچرز کا کیا کردار ہے؟ اور سکولز اپنا کیا رول پلے کریں گے؟ تو میں سب سے پہلے اس ٹاپک پر جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تک ایک ایسی بات پہنچے کہ جو آپ کے لیے بڑی انسپریشنل اور بڑی موٹیویشنل بات ہوگی، اور وہ بات سر محمد عرفان اللہ کے حوالے سے ہے۔ آج سے کئی سالوں پہلے انہوں نے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کیا، اور ایجوکیشن لائن میں بطور استاد اور بطور مینٹور اور ایک ٹیچر کے طور پر یہ ایجوکیشن لائن میں، ایجوکیشن کے میدان میں آئے، اور انہوں نے ایک عرصہ، ایک 18-20 سال کام کیا، اور ابھی تک وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور کرتے رہیں۔ لیکن انسپریشن کی بات کیا ہے، موٹیویشن کی بات کیا ہے، وہ ہے کہ سر کو بچپن سے ہی اللہ کی طرف سے ہی پولیو کا مرض لاحق تھا۔ ہم جانیں گے سر سے ان کی سکسیس سٹوری کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیلنج کو اپنے لیے مجبوری نہ بنایا بلکہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے معاشرے میں ایک باوقار اور خوددار شخصیت کی زندگی گزاری۔ جی سر۔ جی شکریہ سب سے پہلے عبدالوہاب صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے اس چینل کے ذریعے عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ بچپن میں تقریباً 2.5 سال کا تھا جب پولیو کا مرض جو ہے مجھے لاحق ہوا۔ اس کے بعد اس بیماری کی وجہ سے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسکول بھی دیر سے داخل ہوا، لیکن والدہ اور والد صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اپنی زندگی میں کچھ بن جاؤں تاکہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکوں مستقبل میں۔ تو اس میں نے جو چیز سب سے زیادہ اپنے لیے اہم سمجھی وہ ایک تعلیم ہی تھی ایسی
کہ میں اپنی تعلیم کو کسی بھی صورت میں جاری رکھتا جی جی اور تعلیم کو آگے لے کے چلتا تاکہ یہ میرا ایک بہترین مستقبل میرے لیے ڈیزائن کر سکتی. تو 8 سال کی عمر میں اسکول داخل ہوا اور پھر اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے میٹرک جو ہے وہ بایولوجی سائنس میں کیا. اس کے بعد مرے کالج سے ICS اور پھر وچر یونیورسٹی سے میں نے اپنا جو IT کی ایجوکیشن ہے وہ حاصل کی. اس دوران میں نے مختلف انسٹیٹیوشن سے ڈپلومہ کورسز کیے کمپیوٹر کے, اور ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے ماس کمیونیکیشن میں بھی گریجویشن حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میری لائف سٹوری ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کیا, یا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں دونوں پیروں پہ پوری طرح چلتے ہیں اور مجھے اسٹک کے سہارے چلنا پڑتا ہے تو میں مطلب پیچھے رہ جاؤں گا. میں نے اپنے آپ کو ایک نارمل شخص کی طرح سے ہی جانا, عام انسان کی طرح ہی جانا, اور میں اسٹرگل کرتا رہا اور الحمدللہ کہ میں نے اپنی تعلیم بھی پوری کی ہے اور اب ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ, بہت سے دیکھنے والوں کے لیے آپ کی یہ گفتگو, آپ کا یہ انداز, آپ کے یہ الفاظ موٹیویشن ہے, آپ کے لیے انسپریشن ہے. اور میں ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی ڈس ایبلٹی جو ہے یہ آپ کو جب جسمانی طور پر ہوتی ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس میں سے گناہ گزار, اور یقیناً یہ ایک بڑی تکلیف دہ اور کٹھن بات ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود سر آپ نے بہت محنت کی, مجھے بڑا اچھا لگا. اور ہمارے ناظرین جب اس کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں وہ ایک انسپریشن اور ایک موٹیویشن حاصل ہوگی کہ ڈس ایبلٹی کو اپنے لیے کبھی بھی آپ غلط نہ جانیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھتے ہوئے آگے اسٹرگل کیجیے. آپ کا یہ پیغام لاکھوں لوگوں کو پہنچے گا اور امید کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان سے انسپریشن لیں گے. سر آپ اسی کے ساتھ ڈس ایبلٹی کے ساتھ ایک اور میں بات جوڑنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیو ہے اور یہ جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, کیا یہ واقعی اس ڈس ایبلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور اس کے لیے پیچھے کوئی اور مقاصد حاصل کیے جائیں گے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کسی اور کو پولیو ہے؟ سر جہاں تک اس کا پولیو کے قطروں کی بات ہے تو میرے خیال سے یہ صرف ایک پاکستان ایسی ریاست ہے جس میں اس کو کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے. اگر ہم پولیو کے ڈراپس کے حوالے سے دیکھیں جی, مختلف طرح کے افواہیں اور باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جیسے یہ پولیو کے قطرے پئیں گے تو آپ کی جو جنسی مطلب قوت ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا یا تو لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ میل اور فیمیل جو بچے ہیں ان کو تو ایکول لیول پہ پلائے جاتے ہیں. صحیح. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ پچھلے 20 سال سے پلائے جا رہے ہیں یا 30 سال سے پلائے جا رہے ہیں, تو میرا نہیں ماننا کہ اس سے ہماری پاپولیشن کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے. سر ابھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں جو بل گیٹس ہے جو اپنے خطرناک عزائم دنیا میں حاصل کرنے جا رہا ہے, اور وہ دنیا کی آبادی سے ڈر ہے ان کو ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں جی دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے, اور ابھی ایک نئی ویکسین وہ لے کر آ رہے ہیں جی, اس کے ویکسین کو جو کرے گا وہی دنیا میں چل پھر سکے گا, اور اس کے اوپر بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اب تو کوئی بات ڈکی چھپی رہی نہیں. تو کیا کرونا بھی آبادی کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پولیو بھی آبادی کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہے؟ کرونا جہاں تک یہ ایک وبا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جس طرح چائنا سے اس کا مطلب آغاز ہوا, لیکن اگر آپ ابھی دنیا کے اعداد و شمار چیک کریں تو چائنا تو وہی 80 اور 90 کے اندر ہی مطلب اس کو کنٹرول کر گیا. جی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکہ وہاں سب سے زیادہ موات ہوئی ہیں, اٹلی میں بہت زیادہ موات ہوئی ہیں, جرمنی میں بہت زیادہ موات ہوئی ہیں, انڈیا میں بہت زیادہ موات ہوئی ہیں, لیکن وہاں پہ جو جہاں سے یہ آغاز ہوا تھا چائنا وہ اس کو کنٹرول کر گیا. اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا تو بہت بڑا ملک ہے. بالکل, آئی تھنک نمبر 1 پہ انڈیا ہے یا نمبر 2 پہ چائنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ جی آیا یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا کیا چیز ہے, یہ تھا کوئی ایک پلان. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پلان نہیں, یہ تھا کوئی پلان, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ کام کر رہا ہے. ویکسین کے حوالے سے ایک متنازع ویڈیو بل گیٹس کی بھی سامنے آئی, ٹھیک ہے, انہوں نے اس میں باقاعدہ واشگاف الفاظ میں کہا تھا
کہ ایک ہم ایسی چیز بنا رہے ہیں جو آنے والے وقت میں معاشرے میں لوگوں کی پاپولیشن کو کنٹرول کرے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیں تو جو ویکسین ڈیزائن کی گئی ہے اس کرونا وائرس کے لیے, اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے مختلف ویوز آ رہے ہیں. ریسنٹلی ایک ڈاکٹر کی ریسرچ جو ہے وہ میری نظر سے گزری. اس ریسرچ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح یہ کرونا جنہوں نے کہا جی یہ مین ٹو مین پھیلتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, لیکن اس ڈاکٹر کی رپورٹ کے اندر یہ تھا کہ اس کے صرف 6% چانس ہے کہ کرونا ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ سامنے آیا. اسی حوالے سے ایک پاکستانی اخبار نے بھی یہ خبر شائع کی جس کے بارے میں جو WHO ہے ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جی کرونا کے پھیلنے کے چانسز کم ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب پوری دنیا میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ورلڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو وہ ویکسین لگوانی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس ویکسین کا اب کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اور کس حد تک وہ ورلڈ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یا پھر کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں رہتے ہوئے اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کس حد تک مائکرو چپس ڈیزائن کر چکے ہیں جو آپ کو لے کے آگے چلیں گی. بہت سے لوگ اس چیز کا بھی مذاق بناتے ہیں کہ جی مائکرو چپ انسانی بلڈ میں کیسے جا سکتی ہے. تو آنے والے وقت میں یہ جو آپ 5G 4G کی بات کر رہے ہیں, یہ 5th جنریشن جو ہے اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے. جی سر, ٹیکنالوجی کی بات اس طرف چل پڑی تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ابھی آپ کے اچیومنٹس, آپ کی اسٹرگل, پولیو اور کرونا کے حوالے سے جو بات ہوئی اس میں فیصلہ پھر ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ ناظرین اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں. بہرحال یہ دنیا کے خطرناک عزائم جو لوگ چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ تو کٹ پتلی کی طرح ہمیں استعمال کیا جاتا ہے, اور ہم لوگ سمجھ لے کہ ہمیں تو اگر یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ہمیں جانوروں کی طرح مسل دیا جاتا ہے, اور ہماری تو کوئی حیثیت اس طرح سے نہیں کہ جس کو ہم کسی بڑے فورم پر اس طرح سے بات کر سکیں. اوورآل یہ پاکستان اور ایشیا اور سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بس جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں, اور وہی لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, جو ویلتھ جن کے پاس سرکولیٹ ہوتی ہے, وہی لوگ ڈیزائن کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اور وہی اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. والدین, آپ بالکل اس پروگرام کو اس حوالے سے بالکل لاپرواہی کا نہ لیجیے گا, کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے, والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, اور اسپیشلی ہمارے نونہال بچوں, طلبہ و طالبات کے لیے ہے. ڈیجیٹل پاکستان. سر آپ چونکہ میس کمیونیکیشن, IT, کمپیوٹر کے حوالے سے آپ بہت زیادہ آپ چیزوں کو جانتے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ کیا ہمارا پاکستان کبھی ڈیجیٹل پاکستان بن سکے گا؟ کیا آن لائن اسٹڈیز ہمیں فروٹفل نتائج دے سکیں گی؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ سر ڈیجیٹل پاکستان ہونا چاہیے, اور ہم آج نہیں, ہم تقریباً موجودہ گورنمنٹ سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ سابقہ گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو اس میں ڈاکٹر عمر سیف جو ہیں انہوں نے اپنی بہت سی خدمات سارے انجام دیں اور بہت سا کام کیا. ہمارے جو پولیس کا محکمہ ہے اس کو انہوں نے ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے. نادرا کا کام آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ڈیجیٹائز ہو چکا ہے, اور تقریباً 15 سال سے 20 سال سے یہ ڈیجیٹائز ہے. تو اس طرح سے بہت سے کام آلریڈی ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں. لیکن اب ڈیجیٹل پاکستان کی جو موجودہ ڈیفینیشن ہے اس کو ہر بندہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے لیتا ہے. صحیح. پہلی چیز جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان میں ہونا کیا چاہیے, آپ کس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کا ٹارگٹ عام پاکستانی ہے, اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ون ونڈو آپریشن کرنا ہے. اب ون ونڈو آپریشن کس طرح سے ہوگا؟ ٹھیک ہے. ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹ آف برتھ اور جو ہمارا نادرا کا بے فام ہے, ان دونوں میں آپس میں فلی کولیبوریشن نہیں ہو پائی. تو ڈیجیٹل پاکستان کے لیے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنا سکھا دیں. تو مثبت استعمال, جو آپ نے مثبت استعمال کی بات کی, تو میں اس پر کوشچن کرنا چاہوں گا. ڈیجیٹل پاکستان میں ہمارے طلبہ آن لائن اسٹڈی کر رہے ہیں. جی. آپ طلبہ کو ریسرچ کیسے سکھائیں گے؟ وہ سرچ کیسے کریں؟ کون سا سرچ انجن, کون سا سرچ ٹول استعمال کرے, کون سا جو ان کا ہیلپر ہے اور وہ جو ان کا گائیڈر ہے زیادہ بیٹر ہے؟ والدین کو ان کی سرچ میں کیسے معاونت کرنی چاہیے؟ ٹیچرز کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اور ٹرائی اینگل میں طلبہ آ جائیں گے, تو میں اس ٹرائی اینگل کے اوپر بات کیجیے, ذرا بتائیے کہ والدین کیسے معاون ثابت ہو سکتے ہیں,
اپنے ٹائم کو سیو کیجئے اور اس کے بعد طلبہ و طالبات ان پراپر اس مثبت ایکٹیویٹی میں کیسے ٹائم گزاریں. یہ ٹرائی اینگل کو ذرا خوبصورتی سے ایلیبریٹ کیجئے سر. دیکھیں جی, ڈیجیٹل ایجوکیشن موجودہ دور کی ضرورت ہے. جی جس طرح اچانک لاک ڈاؤن آ گیا اور بہت سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند بھی ہوئے اور بہت سے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے پیچھے رہ گئے, 6 مہینے کا گیپ آ گیا. صحیح. تو اگر ہم ڈیجیٹل ایجوکیشن کو ٹوٹل مکمل طور پہ اس کا مطلب بائیک آؤٹ کر دیں کہ جی ڈیجیٹل ایجوکیشن سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں دنیا کا اگر مقابلہ کرنا ہے, مستقبل میں اپنے بچوں کو آگے لے کے چلنا ہے, تو ڈیجیٹل ایجوکیشن چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی بچوں کو کون گائیڈ کرے گا, تو میرے خیال سے یہ وہی لوگ ہیں جو اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, یعنی بچوں کے ٹیچرز. صحیح. اب ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے, اگر ٹیچرز ڈیجیٹل ایجوکیشن سے آگاہ نہیں, صحیح, تو پھر وہ بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن کس طرح سے دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر چیز یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں. صحیح. جو بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن جو یہ انٹرنیٹ جو ہے جس سے ہم مطلب کہ پوری ایجوکیشن کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. صحیح. تو انٹرنیٹ ایک ایسا سمندر ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری اچھائی کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائی کا بھی سامنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں وہاں پہ, وہاں پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو ٹین ایجر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو ان چیلنجز کا سامنا کرنے سے بچانا ہے. پہلی چیز تو یہ سکھانا تو بعد میں ہے نا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا سامنا کرنا ہے. بالکل صحیح. تو پہلی چیز یہ کہ آپ ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں ان کو لاک ڈاؤن کرنا ہوگا تاکہ وہ جب آپ ڈیجیٹل ایجوکیشن بچوں کو پرووائڈ کریں, جیسے یوٹیوب ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس اب زوم ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور آپ کے پاس گوگل میٹ ہے. آپ کے پاس مائکروسافٹ نے مطلب لائیو میٹنگ کا آغاز کر دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ بچوں کو ڈیجیٹلی لیکچر دے سکتے ہیں لائیو آ کے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سارے سورسز ہیں. لیکن یوٹیوب جو ہے یہ کیونکہ یہ ایک ایسا سورس ہے جس میں آپ نہ صرف اپنے لیکچر کو مستقبل کے لیے سیو کر سکتے ہیں بلکہ بچے بار بار اس کو دیکھ کے اس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یوٹیوب کے اوپر ہر طرح کی چیز موجود ہے. تو آپ اپنے پاس اس طرح کے فلٹر ڈیزائن کریں. آپ کے پاس ٹیکنالوجی میں بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اور ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹس آئی ٹی میں آگے نکل رہے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فلٹر ڈیزائن کر لیں یوٹیوب کے لیے, یا اس طرح کا ایک براؤزر ڈیزائن کر لیں جس طرح کہ گوگل کروم ہے یا فائر فاکس ہے. اس کے اندر آپ ایک اس طرح کا ایڈ زون انسٹال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کو سیکیور کر لیں کہ آپ صرف بچے کو وہ دکھائیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے, جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی چیز جو کہ اس بچے کے لیے اس نظام کے لیے نقصان دہ ہے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں. آپ پراکسی سیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے بچے تک پہنچے. یوٹیوب نے بھی دیکھتے ہوئے اس چیز کو کہ جی بچوں نے یوٹیوب پہ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے تو انہوں نے ایک کڈز ٹیوب جو ہے نا وہ ایڈ زون تیار کر دیا ہے. یہ اینڈرائڈ کے موبائل میں آ رہا ہے. بہت زبردست, بہت اچھا. بچے جسٹ جو ہے نا اپنی پسند کی چیزیں جو ان کے لیے والدین الاؤ کریں گے وہ دیکھ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کو بچوں سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بالکل. اگر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کو بند کمرے میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ پرووائڈ کی جائے بلکہ اوپن ایک ہال میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کم از کم وہ آپ کی نظروں میں رہے. اگر آپ ان کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے لیکن وہ آپ ان کو پتا ہو کہ یہاں پر آنا جانا بڑا ایزی ہے, لہٰذا وہ مائکرو فون یوز کر سکتے ہیں, وہ ہیڈ فون یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی کلاسز کو سب کے سامنے لیں. ایک تو بات یہ ہوگی. میں اس بارے میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بچے کے لیے اگر آپ لیپ ٹاپ, موبائل یا پھر آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کا بندوبست کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ہال میں پلیس کریں. زبردست, بہت اچھا. تاکہ بچہ ہال میں بیٹھ کے پڑھے, آپ کی نگرانی میں ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ پراپر گائیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ کو پراپر سیکیور نہیں کیا گیا تو آپ وہاں پہ بھٹک بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل زبردست. اور یہ والدین اس بات کو ضرور نوٹ کیجئے, ٹیچرز نوٹ کیجئے, بچے آپ لوگ نوٹ کیجئے کہ آپ لوگ جب بھی انٹرنیٹ یوز کریں, آپ یہ فرینڈلی یوزر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں, لہٰذا آپ اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اسٹرانگ کریں. جہاں پر آپ لوگ اپنے ڈرامہ دیکھتے ہیں, اپنا ٹی وی آپ ڈیفرنٹ پروگرامز دیکھتے ہیں, کوشش کریں بچوں پر نگرانی پہلے سے زیادہ کر دیں. ڈیجیٹل پاکستان میں آپ کی نگرانی ڈبل, آپ کی ذمہ داری ڈبل بنتی ہے. اچھا سر, میں اس کے حوالے آگے سے نیکسٹ ٹاپک اور نیکسٹ کویسچن پر بات کرنا چاہوں گا.
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا, والدین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کو سکولز میں بلائیں گے, ہم کہیں گے بھی آپ لوگ آئیں, آپ کمپیوٹرز لیں, آپ اچھے موبائلز لیں, تاکہ آپ کے سکول, آپ کے گھر میں بچے زوم کلاسز اور ویبنار اور دوسری جو چینلز ہیں یا دوسرے یوٹیوب یا دوسری سہولیات ہیں جو گوگل کلاس روم کی سہولت ہے, وہ سارا کچھ ہو. تو اس کے لیے والدین کو بھی آگاہی دینا بہت ضروری ہے. تو کیا اسکول اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی بنا سکتا ہے؟ جی بالکل. اسکول میں اکثر اس حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ اگر مارننگ میں بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے نا, تو آفٹر اسکول پیرنٹس کے لیے 2 گھنٹے کا ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ویک میں تقریباً 2 دن یا 3 دن آپ سیشن رکھیں, جہاں پہ آپ پیرنٹس کو ٹیکنالوجی کے فائدے بتائیں اور ان سے جو نقصانات ہیں, ان سے بچنے کے جو مثبت ٹپس ہیں, وہ بھی بچوں کو, پیرنٹس کو دی جا سکتی ہیں. یعنی کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ مستقبل کی جو تعلیم ہے, جس کے اوپر میں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ آفٹر 30 ایئرز جو پلان ہے, آفٹر 20 ایئرز, آفٹر 30 ایئرز جو ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے, ٹوٹل ڈیجیٹلائز ہے, ٹوٹلی وہ ایسی تعلیم ہو چکی ہے کہ وہ کتابیں کم سے کم اور اس کی ساری اسائنمنٹس وہ آن لائن چلی جائیں گی, سارا کام آن لائن ہو جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہم کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ دیکھیں, میں نے پہلے بات کی کہ جنریشن گیپ آ رہا ہے. ہماری جو ٹین ایجرز ہیں یا ینگ جنریشن ہے, یہ ٹیکنالوجی کو بہت تیزی سے سیکھ رہی ہیں. صحیح. لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اس سے دور ہیں. صحیح. ان کو شاید یہی پتا کہ جی واٹس ایپ ہم صرف کسی سے بات چیت کرنے کے لیے, وائس میسج کے لیے یا پکچرز وغیرہ, تصاویر وغیرہ شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جبکہ واٹس ایپ جو ہے انفارمیشن شیئر کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. زبردست. دوسرے نمبر پہ اگر ہم فیس بک کو دیکھ لیں تو فیس بک کے اوپر بھی ایجوکیشن بہت زیادہ بہتر طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ آپ اس میں مختلف آرٹیکلز شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پیرنٹس کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیں, اس طرح سے ایک ٹرم ہے ای بک, جس کو الیکٹرانک بک کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر ہم پیپر کی کمی پوری کرنے لگیں پاکستان کے اندر تو ہمارے جنگلات ختم ہو جائیں گے. صحیح, بالکل. تو اگر آپ ماحول کی خوبصورتی کے لیے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے جنگلات کا ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان میں آلریڈی جنگلات بہت زیادہ کم ہیں. تو اگر ہم پیپر پرنٹنگ پہ اتنا زیادہ صرف کریں, اکتفا کریں, تو پھر تو جنگلات ٹوٹل ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آنے والا دور جو ہے, کیونکہ ہر پاکٹ میں موبائل ہے تو ہر پاکٹ میں بکس بھی ہو سکتی ہیں. تو ای بکس کے حوالے سے پیرنٹس کو بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے, بچوں کو بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے, اور اس سے ہمارا بہت سا سرمایہ جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے, پرنٹنگ کا خرچہ بچ جاتا ہے کہ ہم بکس بنائیں, ان کو ڈیجیٹائز کریں اور ای بک کی شکل میں سلیبس کے طور پہ موبائل گیجٹ کے اندر اسپیسیفک سافٹ ویئر کے ساتھ بچے کو پرووائڈ کریں, جس میں وہ لرننگ اینیمیشنز ہو سکتی ہیں ان کے لیے, وہ مطلب پریکٹیکلی ورک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کے نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ ڈیجیٹائز کر کے موبائل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, بہت تھینک یو سر, آپ نے بڑی مفید مشورے دیے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ان مشوروں کو ضرور عمل میں لے کر آئیں گے. سر یہ دیکھیے کہ پاکستان کے پاس جو یوتھ ہے وہ ایک سرمایہ ایسٹ ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کے اندر ڈیجیٹلائز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ہیلدی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, اور یورپ کے اندر بھی یوتھ ہے تو کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتا ہے یوتھ. ہمارے پاس اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ یوتھ کی ہے, لیکن یوتھ کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے 5th جنریشن وار کے ذریعے, اور ہمارے بچے اب سٹرونگ نہیں رہے, ہمارے بچے ہیلدی نہیں رہے, ایکسرسائز نہیں کرتے, وہ 5th جنریشن اور وہ ٹک ٹاک اور وہ ساری دنیا کے اندر وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے ہیں جو ان کو شاید ان کو لگتا ہے کہ پیسہ شاید اسی طریقے سے کمایا جا سکتا ہے. تو ہماری یوتھ ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے, 5th جنریشن وار کے اندر وہ گستی چلی جا رہی ہے. ہم ان کو کیسے سیو کر سکتے ہیں, اور ان کا مقابلہ جو اس وقت یورپ کے اندر جو یوتھ ہے یا جو امریکہ میں یوتھ ہے ان کے لیول پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ان کو کیسے مضبوط بنانا ہوگا, کیسے مضبوطی ان کے اندر لے کر آنی پڑے گی, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی؟ دیکھیں سر, یہ ایک بہت سینسٹیو پہلو ہے. جی. اور اس کے بارے میں ویسے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا الگ سے پروگرام ہو جس میں جسٹ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. صحیح. لیکن ابھی کچھ مثبت چیزیں جو میرے ذہن میں جو ٹپس ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ضرور سر, ضرور. پہلی چیز یہ کہ ہم دیکھیں اگر بچوں کا یورپ کے ساتھ کمپیریزن کریں ہماری یوتھ کا, ہم پاکستان کی کل آبادی کا 70% ٹین ایج اور یوتھ پہ
ڈپینڈ کرتے ہیں. تو 70% بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, بہت زیادہ تعداد ہے. آپ کے پاس 70% وہ برین ہے جو ینگ ہیں, جن کے اندر آئیڈیاز جنریٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن آپ نے بات کی کہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا اور ویڈیو گیمز کا ایک جنون ہے. لوگ یہ پب جی گیم کے اوپر جو ہے پیسے کما رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر طرح طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور بنا کوئی مقصد نہیں نا, مطلب ان کے پاس ٹک ٹاک بھی مقصد یوز ہو سکتا ہے بالکل آپ کوئی بھی چیز با مقصد, لیکن ٹک ٹاک پہ کیا ہے فضول قسم کی باتیں ہیں. وہ چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی دیکھنا ہی یہ چاہتی ہے, کیونکہ ٹرینڈ بن چکا ہے, اس لیے وہ اس چیز کو دکھاتے ہیں. آپ ایک ایجوکیشنل چینل بنا لیں, آپ ایک ایجوکیشنل چینل کو پروموٹ کریں تو سوسائٹی اگر اس کو ایجوکیٹ لائک کرے گی, اس کو پسند کرے گی, تو لوگ پھر اس کی طرف آ جائیں گے. پہلے تو سوسائٹی کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جگت بازی ہمارے معاشرے میں ایسے ہو گیا کہ جیسے اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوتی, اور ہماری یوتھ, ہمارے جو اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے سٹیج ڈرامہ سے جگت بازی شروع ہوئی اور آج تک ٹک ٹاک پہ جگت بازی آ گئی, اور ہر گھر میں پہنچ چکی ہے. اور جگت کے بغیر بات ہی, ہر بات میں ڈیول میننگز آ چکے ہیں, ہر بات میں ڈبل میننگز ہیں, جس کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پر بچے کتنا زیادہ ہجان پیدا ہو گئے اس حوالے سے. یہ چیز ہے. اب رہی بات بچوں کی ایکٹیویٹی کی, تو ہمیں آپ دیکھیں کہ آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ ہالینڈ چلے جائیں, آپ امریکہ, یورپ, کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیں, تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے نا, تو تقریباً ہر اسٹیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے کلب بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ کلب کیا ہے؟ فٹ بال کا کلب ہے, رگبی کا کلب ہے, والی بال کا کلب ہے. لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اس طرح کی کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو آپ کے بچوں کو ایکٹیو کریں گی, مینٹلی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شاید و نادر کہیں پہ جا کے 20 لوگ ملتے ہیں تو ہاکی کی ایک ٹیم بنتی ہے, اور پھر وہ اس میں مطلب کھیلتے ہیں اور اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں. سر ہاکی کی ٹیم یہاں تب ہوگی نا ہمارے سیالکوٹ کی اگر بات کریں, تو مجھے یہاں پر میں پھر وہ بات کروں گا, ایک الگ پروگرام میں کرنا چاہوں گا. اور ہمارے جو سی ای او ہیں قاری عمر وقاص صاحب, میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ اس بات کو نوٹ کیجئے. سیالکوٹ کا بہت خوبصورت پلے گراؤنڈ, ہاکی گراؤنڈ, جو گلشن اقبال پارک کے ساتھ ہے, وہ جو ہے نا زبوں حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جمنیزیم بنا, اتنا زبردست قسم کا وہ پلیٹ فارم تھا, لیکن وہاں نہ تو ہاکی ہو رہی ہے نہ وہ جمنیزیم ایکٹیو ہے. تو اس کو نوٹس میں لے کر آئیے کیا ہو رہا ہے, یہ واٹ از دس, کیا اس کے اوپر ہماری یوتھ کے لیے کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے, اور ہمارے پاس گراؤنڈز کو ختم کیا جا رہا ہے. اور اگر جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر گراؤنڈز آپ دیکھیں, ٹینس ختم ہو گیا, گلی ڈنڈا ہوتا تھا کبھی ہمارے, مطلب وہ کھیلا جاتا تھا, وہ ختم ہو گیا. آج کل بچے کرکٹ کھیلے تو کہاں کے, حالانکہ کرکٹ کو ہم نے خود بند کیا کہ جی کرکٹ نہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہونا چاہیے. آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو گھر میں بھی پلان کیا جا سکتا ہے, اور ضرور کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آؤٹ ڈور جا کے کھیل سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ ٹینس کھیل سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. گھر میں فٹ بال, کرکٹ, کیونکہ محلے میں ہوتا تھا جی بالکل. اگر پاکستانی بچوں کا مستقبل تعلیمی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے اگر آپ بات کریں, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بات کریں, تو اس یوتھ کو ہمیں بچانا ہوگا آئندہ دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے. جہاں پر یورپ اور اسرائیل ہم سے کہیں آگے چلا گیا یوتھ کو لے کر, ہمارے پاس یوتھ تو ہے لیکن وہ غلط اور با مقصد زندگی گزارنے, لیڈرشپ کی کمی بھی ہے, با مقصد زندگی نہیں ہے, اور ان با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے ہماری بات ایڈیا نیوز کے چینل اور اس پلیٹ فارم سے ہر اس فرد تک ہماری بات ہمارے طرف سے آپ کے لیے موٹیویشن ہے, انسپریشن ہے کہ اپنے وقت کو سیو کیجئے, اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لے کر آئیے, اور ان چیلنجز کو سامنے رکھیے جو آپ کو درپیش ہے آئندہ 10 سال بعد, آئندہ 20 سال بعد. اگر آپ ان چیلنجز کا فیس نہیں کریں گے, ان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے, تو پھر ہم رونا روتے رہیں گے. وہی جو اقبال نے رویا تھا. اقبال نے کیا کہا تھا, کتابیں وہ جو اپنے آبا کی دیکھے جو ان کو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے سی پارا. اور کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو انہیں, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہی پوری نظم ہے خطاب با نوجوانان اسلام, جس کے اندر انہوں نے شکوہ کیا ہسٹری کا. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. تو بہت سارے شکوے انہوں نے, یہ شکوہ میں بھی کیا اور اس نظم میں بھی بات کی. تو یہ ساری باتیں, ساری کتابیں اٹھا کے یورپ اگر لے گا, اس پہ ریسرچ کی انہوں نے. ہم ریسرچ بھی نہیں کر رہے, سرچ بھی کرتے ہیں تو اچھی چیزیں سرچ بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس وہ
ساری چیزیں بھی نہیں ہیں جس کو ہم بمقصد لے کر چلیں. تو میں تو آپ لوگوں سے یہی ملتمس ہوں کہ اپنی جنریشن کو بچائیے, اپنے یوتھ کے اوپر کام کیجئے اور اس کو بمقصد بنائیے. اس کے لیے آج ہمارے پاس سر موجود تھے, سر عرفان اللہ. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لائے اور ہمیں بڑا اچھا لگا, بہت مفید اور اچھے مشورے انہوں نے دیے. ہم گاہے ان سے ضرور پروگرام میں ان کو بلاتے رہیں گے اور اپنا پروگرام اس حوالے سے آگے لے کر چلیں گے. اب آخری بات اور کنکلوڈنگ بات میں چاہوں گا کہ سر آپ کچھ ایسا مشورہ, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن اور اس وقت جو بڑا ایک ایسی سچویشن ہے, پینڈیمک سچویشن ہے جس کے اندر بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو پیپرز بھی آنے والے ہیں, تو کوئی ایک اچھی سی ٹپ, اچھا پیغام اس کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کیجئے. تو یہ جو بات ہے کہ جی ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بہت ضروری ہے. ایگزامس کے حوالے سے ہمارا سال 2020 ایک اچھا خاصا چیلنج لے کے آیا, لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا, اس نے بہت کچھ ہمیں سکھایا. تو اس کے لیے بہترین جو سلوشن ہے ان پرابلمز کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیجیٹائز کریں. بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے ایسے سافٹ ویئر بنائے جائیں جس سے بچے اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایجوکیشن لے سکیں, بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. ایگزام کا سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ دیکھیں ایک رٹا سسٹم چل رہا ہے آلریڈی, جو بورڈ میں بھی ہے, مختلف اسکولوں میں بھی ہے. تو اگر ہم اس کو ایم سی کیوز بیس پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں پورے کے پورے سسٹم کو, تو وہ بھی ہمارا ایک بہترین سسٹم ہوگا جس میں بچوں کی چیٹنگ سے بچا جا سکتا ہے اور بچے اپنی سوچ بچار سے کام کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہماری ریسرچ ورک ہے. ہم ریسرچ ورک جو ہے جس کو جسٹ انٹرنیٹ تک محدود نہ رکھیں, بلکہ ہمارے سیالکوٹ میں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی لائبریریز ہیں. ہم بک سے کنسلٹ کرنا سیکھیں, بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے, اس سے ایک نیا رجحان پیدا ہوگا. اور آخر میں جس اتنی بات کہوں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تو کتاب ہاں تو ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو یہ اتنی سی بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. دیکھیے ناظرین, بہت شکریہ سر آپ کا, اور آپ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت اچھا پروگرام آج ہمارا کنڈکٹ ہوا. اور اس حوالے سے کوئی بھی ٹاپک, کوئی سوالات, کوئی آپ ہمیں کامنٹ کرنا چاہیں اور کوئی بات پوچھنا چاہیں اور ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے. ایڈین چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے اس ٹیم کا حصہ بننے میں ہمارے ممدو معاون صاحب ہوں. آخری بات میں کرتا چلوں اس پروگرام کے حوالے سے, جہاں پر 5th جنریشن وار, جہاں پر ڈیجیٹل پاکستان آ چکا, وہاں پر لوگوں میں احساسات ختم ہو چکے. ڈیجیٹل پاکستان نے, ڈیجیٹل جو ہے ورلڈ, اس نے احساسات کی دنیا کو ختم کر دیا. ہمیں بہت سے بات اور بہت سے ایسے الفاظ جو ہم زبان سے کہتے تھے ان کا سہارا ہمارے ایموجیز نے لے لیا, ان کا سہارا ہمارے بہت سارے اور جو ورڈز نے اور یہ ڈیجیٹل نے لے لیا. لہٰذا میں چاہوں گا کہ اپنے ان الفاظ کا اظہار زبان سے کیجئے بنسبت کہ آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل کا سہارا لیتے ہیں. اور رشتوں میں احساس پیدا کیجئے, احساس ہی زندگی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.